لوگوں کے ٹوٹتے ہوئے ارادے، فیصلہ ہم کچھ کرتے ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ میں نے زیارت وارثہ کے ان جملوں کا انتخاب کیا کیونکہ آپ نے عنوان جو مجلس کا دیا ہے، مجلس عزائے سید الشہداء، تو میں نے جناب صادق اہل محمد کے زیارت وارثہ کے ان جملوں کا انتخاب کیا، جس میں امام جب سید الشہداء کا تعارف کروا رہے ہیں تو فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ۔ میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ تو گرامی امام تعارف کروا رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں قدیم الایام میں اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا تو مقتول کے جو خون کا بدلہ لینے والا ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا سار، سے الف رے سار۔ یہ کون ہے؟ یہ اس کا بدلہ لینے والا ہے، یہ اس کے خون کے بدلے کا طلبگار ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ تو تعارف میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ۔ اے حسین آپ پہ سلام جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ ہے۔ افراد پہنچ رہے ہیں؟ جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ ہے۔ تو اب اللہ نے بدلہ لینا، اس لیے 12ویں امام کو کہا جاتا ہے منتقم خون حسینی۔ جب صاحب زمان ظہور فرمائیں گے تو آپ امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے۔ کن سے؟ چلتے رہیے گا۔ کن سے بدلہ لیں گے؟ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ تو پہلے مر گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ تو اب حدیث میں یہ ہے کہ دو گروہوں سے بدلہ لیں گے، ایک وہ جنہیں قبروں سے اٹھائیں گے، اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے چلتے رہیے۔ پہلا گروہ وہ جنہیں قبروں سے اٹھائیں گے اور ایک ایک کو بتائیں گے تو اب تک عذاب میں تھا، واپس آ، تجھے دوبارہ سزا دوں گا اور پھر جہنم بھیجوں گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ کہ جو ان کی نسل سے، پریشان تو نہیں ہو رہا ہے، بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، ان سب سے بدلہ لیں گے جو ان کی نسل سے۔ تو کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا جو نسل میں ان کا کیا قصور، مارا باپ دادا نے تھا، بدلہ ان کی نسلوں سے، مارا شمر نے، شمر کی نسل سے بدلہ، مروان نے اس کی نسل سے بدلہ، ولید نے اس کی نسل سے بدلہ، عمر سعد نے اس کی نسل سے بدلہ۔ اگر پہنچ رہا ہوں کس کس کا نام لو، سنان ابن انس نے مارا اس کی نسل سے بدلہ، خولی نے مارا اس کی نسل سے بدلہ۔ مولا یہ نسل سے بدلہ بنتا نہیں ہے، مارا اجداد نے نسلوں سے بدلا کیوں؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے اجداد کے کردار پہ راضی ہیں۔ میری بات پہنچ گئی لانے کے رہا؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ تو کہا نسلوں سے اس لیے بدلا کیونکہ باپ کے فعل پہ راضی ہے۔ اگر کوئی راضی نہ ہو تو کہے میں بری الذمہ ہوں۔ تو آج ہم کھل کے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت ہو۔ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں خبردار قاتلوں پہ لعنت نہ کرنا، یزید پہ لعنت نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ امام حسین بہت سخی ہیں، کریم ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یزید کو معاف کرتے پھر تم کہاں کھڑے ہو گئے۔ تو میں اکثر جواب میں کہتا ہوں امام حسین جتنے بھی کریم ہو اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے۔ اگر اللہ نے شیطان کو معاف کر دیا چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا۔ تو اب ایک اور صاحب ابھی کسی نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا تھا کسی بہت بزرگ کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ آپ نے اگر سن لیا میرا یہ جملہ تو دوبارہ سن لیجئے گا۔
تو وہ پیش کر رہے تھے مجھے، جو ویڈیو کلپ میرے فون میں ہوگا ابھی بھی، پیش کر رہے تھے کہ بھئی نہیں، میں نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ آپ سے سوال کروں، آپ میں سے کبھی کسی نے یزید کو خواب میں دیکھا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی آپ جب بھی دیکھیں گے مولا عباس ہی نظر آئیں گے۔ انسان کے دل میں جو بسرا ہوتا نا وہی نظر آتا، پتہ نہیں یزید ہی کیوں نظر آتا۔ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تو وہ بہت بزرگ تھے، میں نام نہیں لیتا، فرقہ نہیں بتاتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ میں نے یزید سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو کہا آئندہ سے اب کوئی لعنت نہ بھیجے کیونکہ میں نے خواب دیکھ لیا کہ اللہ نے یزید کو معاف کر دیا۔ بھئی جب اتنا بڑا گناہ معاف ہو سکتا کہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سرداروں کا قاتل معاف ہو سکتا ہے، تو میں ایک حقیر فقیر ناچیز سا سید اگر ایک چھوٹی سی لعنت یزید پہ کر دوں، تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ کسی بھی دور کے ہوں، کسی بھی دور کے ہوں، چاہے اس دور کے ہوں چاہے اس دور کے، ان سب پہ بے شمار ہے۔ تو بس میں ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو اب یہاں امام فرما رہے ہیں، ایک اور روک کے جملہ کہوں گا، امام فرما رہے ہیں مولانا کی محبتوں کا ممنون ہوں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اور مجھے بتایا گیا مولانا کی بے انتہا خدمات اس پورے خطے کے لیے، تو پروردگار نے سلامت رکھے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، مولانا کی دعاؤں کے لیے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ تو عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ، جس کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ ہے، اس پہ سلام۔ اب اگر کوئی جناب مختار سے متعلق اعتراض کرے اسے بتائیے گا چھٹے امام نے فرمایا اے حسین آپ کے خون کے بدلے کا طلبکار خود اللہ ہے، اب اگر کوئی خون حسین کا بدلہ لے سمجھ جاؤ اپنی طرف سے نہیں لیا، اسے اللہ نے چنا۔ بات پہنچ گئی ہے؟ میری بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اگر کوئی خون حسین کا بدلہ لے اور پوچھ پوچھ کے بدلہ لے، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، جو جرم کیا ویسا ہی بدلا۔ ایک میں آپ سے اس طرح پیش کر رہا ہوں، شیعہ سنی کتابوں میں کتنی احادیث ہیں، آپ نے مولانا سے سنی ہوں گی، دیگر علماء ذاکرین سے، امام حسین پہ آنسو بہانے کا اتنا ثواب، ایسا ہے یا نہیں؟ کتنی احادیث ہیں کہ خود رسول خدا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، جناب سیدہ کہیں گی پروردگارہ میرے بیٹوں پہ روئے تھے، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گے جب تک یہ جنت میں نہ جائیں۔ کتنی احادیث ہیں، دسیوں سینکڑوں احادیث ہیں گریے پہ۔ گریہ کیا؟ ہم یہاں بیٹھتے ہیں روتے ہیں، میں مصائب پڑھتا ہوں روتا ہوں، جب کتاب پڑھتا ہوں روتا ہوں، مصائب پہ رونے پہ اتنا ثواب۔ یہ چھوٹے چھوٹے مصائب پڑھنے پہ سننے پہ رونے پہ اتنا ثواب، اور اگر کسی نے خون حسین کا بدلہ لیا ہو اس کا کوئی ثواب نہیں، جس نے قیام کیا۔ آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں، محبتوں کی آپ کی نظر کر رہا ہوں، مجمع میرے ساتھ چل کر ہے، میں جملے پیش کروں گا۔ تو اب امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ۔ امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر حسین، جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ، اور آپ بیٹے بھی اس کے ہیں جس کے خون کا بدلہ لینے والا اللہ، یعنی مولا علی علیہ السلام کے بھی خون کا بدلہ لینے والا اللہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی معصوم کا خون بہائے تو اس نے دشمنی کس سے مول لی ہے؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے نا وہ قیامت تک پھر ملعون رہتا ہے۔
مجمع کی توجہ ہو. بہت بڑے خطیب تھے محمد تقی فلسفی, علامہ محمد تقی فلسفی, ایران کے, جیسے علامہ رشید ترابی پاکستان کی خطابت کا بہت بڑا نام. اسی زمانے میں ایران میں خطیب تھے علامہ محمد تقی فلسفی. 106 یا 7 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال سے پہلے میں ایران میں تھا جب ان کا انتقال ہوا, تو ان سے کسی نے سوال کیا, آپ نے 70 سال ممبر پہ مجالس پڑھی ہیں, 106 برس کے ہیں, زندگی کا خلاصہ کیا؟ کہ میں نے پورے ممبر کی خدمت کے بعد ایک بات سمجھی ہے, اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا, لیکن حسین کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. کہ اللہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. کہ کیوں؟ کہ حسین پہلے ہی مظلوم ہے. مجمع چلتا رہے, مجھے کچھ فضائل کو پیش کرنا تھا, کوشش کروں گا کہ جو میں نے موضوع لیا اس کو نبھا سکوں. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا. میرا آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ اتفاق, جو میں پیش کروں گا جس محبت و عقیدت سے آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ نے میرا استقبال کیا, میں آپ کی محبتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. عزیزان گرامی, اللہ جناب سید الشہداء کے کچھ مخصوص فضائل ہیں جو انہی سے مخصوص ہیں. کسی نبی کسی امام کے پاس وہ فضائل نہیں جو مولا حسین کے پاس. آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. کچھ ایسے فضائل ہیں, کچھ تو فضائل مشترک ہیں. امام حسین علم لدنی کے مالک ہیں, یہ 14 علم لدنی کے مالک. امام حسین عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں, یہ 14 عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. لیکن کچھ فضائل ہیں جو ان میں سے ایک ایک سے مخصوص ہیں. صرف رسول خدا خاتم النبیین, صرف رسول خدا سید المرسلین, صرف مولا علی سید الاولیاء, صرف جناب سیدہ سیدۃ النساء ہے. چلتے رہیے گا. تو اب اللہ کے نام کچھ چیزیں امام حسین سے مخصوص ہیں. امام حسن جیسے کریم اہل بیت ہیں, کوئی اتنا سخی نہیں جتنے مولا حسن مصطفیٰ. چلتے رہیے گا. جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں نا, چلیے گا میرے ساتھ, پریشان نہیں ہو کے سنیے گا. تو کچھ چیزیں مخصوص ہیں صرف امام حسین سے, صرف امام حسین سے. دوبارہ کہہ رہا ہوں, ابھی کوئی پریشان ہو رہا تو چلا جائے, میں آگے اور پریشان کروں گا. کچھ چیزیں صرف امام حسین سے مخصوص ہیں, کوئی شریک نہیں, نہ کوئی نبی نہ کوئی امام. ابھی پہلے بتا رہا ہوں, کتاب بتا دوں, کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ, مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کی کتاب ہے. انہوں نے 700 صفحے لکھے ہیں وہ چیزیں جو امام حسین سے مخصوص ہیں. محرم کا مہینہ, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے. حتیٰ سفر کو, 7 سفر کو ولادت ہے. ہم مناتے نہیں ہیں اور بات ہے, ولادت ہے. واحد مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں وہ ہے محرم کا مہینہ. کیوں؟ اس میں امام حسین کی شہادت ہے. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے. حتیٰ رجب میں شہادت, ماہ رمضان میں شہادت, ذی الحجہ میں شہادت نہیں ہے. تو واحد مہینہ شعبان جس میں کوئی شہادت نہیں ہے, کیونکہ وہاں مولا حسین کی ولادت ہے. اللہ پیغام یہ دے رہا ہے, حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں, جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ آواز سب کو آ رہی ہے؟ بس بھئی اب یہاں پہ پنکھوں کا ان کا شور ہے کہ مجھے اپنی آواز نہیں آ رہی ہے, اس لیے میں پڑھتا جاؤں گا, آپ سنتے جائیے گا. اور پنکھے کے بغیر میرا گزارا بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی, پیش کر رہا ہوں جو چیزیں امام حسین سے مخصوص ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر حرم کی وجہ سے شہر کو لقب دیا. اللہ کا اپنا حرم ہے مکہ میں, تو اللہ کے حرم کی وجہ سے مکہ ہے مکرمہ. رسول خدا کی حرم سے مدینہ ہے منورہ. مولا علی کے حرم کی وجہ سے نجف ہے اشرف. سارے مزار ہیں شریف.
سارے مزار ہیں شریف، نجف ہے اشرف، جہاں سب کا شرف ختم ہوتا ہے مولا علی کا شروع ہوتا ہے۔ چلیں گے بھئی، مشہد ہے مقدس، مسجد اقصی ہے قدس، لیکن اللہ نے یہ اپنے عرش کو عرش معلی کہا، یا پھر کربلا کو کربلا معلی۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، سلامت رہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، یا اللہ کا عرش عرش معلی، یا پھر کربلا کربلا معلی۔ سنیں گے، معلی ہے علا سے، معلی علا سے، علا یعنی بلندی۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، میں سجدے میں ہوں، اس سے پس جا نہیں سکتا، پستی میں جاتے کہہ رہا ہوں تو اعلی ہے۔ توجہ، چلے امام نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ذکر جانا چاہتا ہے ساتویں آسمان پہ، مجھے اعلی کا ذکر، لیکن رک جاتا۔ تو مولا کیوں؟ کہ تمہاری نیتیں ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تم خاک شفا پہ سجدے میں کہو نا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، تو ساتویں آسمان تک ذکر جاتا۔ کہ مولا میں وہی، زبان وہی، ذکر وہی، یہ ساتویں آسمان پہ ذکر کیوں جاتا ہے؟ کہ تمہاری وجہ سے نہیں، خاک کربلا کی، خاک کربلا کی وجہ سے۔ پھر تمہارا سجدہ عرش اعظم تک جاتا، اس خاک کا اثر یہ ہے۔ مجمع میرے ساتھ رہے گا اسی محبت کے ساتھ۔ تب آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ہر سرزمین بلند ہے۔ توجہ، اللہ کا عرش بلندی پہ ہے، تو اللہ نے کہا عرش معلی، سمجھ میں آتا کیوں؟ کیونکہ عرش ہے بلندی پہ، اس لیے عرش معلی۔ پروردگارا، کربلا تو زمین پہ، میں نے جواب ہی نہیں دیا، پہنچ گئے بہت سے لوگ۔ پروردگارا تیرا عرش بلندی پہ، اس لیے عرش معلی، کربلا تو زمین پہ ہے۔ اب کامل الزیارات ابن قولوہ کی 1100 سال پرانی کتاب ہے، کامل الزیارات، چھٹے امام سے روایت ہے، مولا نے فرمایا ہر سرزمین ناز کرتی تھی، آپ کی زبان میں سمجھا دوں، کوئی زمین کہتی تھی مجھ میں چاندی ہے، دوسری نے کہا رک جا مجھ میں سونا ہے، کسی نے کہا مجھ میں ہیرا۔ ایک مرتبہ مکے کی سرزمین نے سر اٹھا کر رک جاؤ مجھ میں اللہ کا حرم، کا ساری سرزمینیں خاموش رہی۔ ایک دن 61 ہجری کو کربلا نے کہا اب کوئی ناز نہ کرے، مجھ میں حسین ہے۔ تو فرمانا مجھ میں حسین ہے، کہ اس لیے یہ ہے کربلائے معلی۔ اب آگے مسائل کے جملے وہ یہاں پہ نہیں پڑھوں گا۔ تو ایدانے گرامی، اللہ نے، میں نے بھی کہا کہ وہ چیزیں جو صرف امام حسین سے مخصوص ہے، ان کی سرزمین ہے معلی۔ ہر حرم میں ایک دعا کی ضمانت، مولا حرم، مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، قبول ہیں۔ بھئی سارا مجمع توجہ سے سنے گا۔ ایدانے گرامی، اسلام میں کچھ چیزیں ہیں طاہر اور کچھ ہیں مطہر۔ جنہوں نے فقہ پڑھ رکھا وہ پہنچ گئے۔ طاہر یعنی پاک، مطہر جو پاک کرنے والے۔ دودھ پاک ہے، طاہر ہے، مطہر نہیں۔ ابھی آپ کوئی مجھے جوس دیں، جوس طاہر ہے، مطہر نہیں، لیکن پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ مجمع کی توجہ ہو، پانی طاہر بھی مطہر بھی۔ پانی نہ ہو تو آپ کو اگر وضو کرنا ہو تیمم کریں گے مٹی پہ۔ اسلام میں
پانی پینے کی اجازت ہے، مٹی کھانے کی نہیں۔ مجمع پہنچ گیا۔ حتیٰ انبیاء کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، حتیٰ ائمہ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، اللہ کے حرم مکے کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، مدینے کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، نجف کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا؟ چلیے گا نا میرے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں امام حسین سے مخصوص ہیں، کسی بھی نبی اور امام کی اتنی زیارات نہیں ہیں جتنی مولا حسین علیہ السلام پیش کر رہا ہوں۔ عاشورے پہ مولا حسین کی زیارت، چہلم پہ مولا حسین کی زیارت، یوم عرفہ پہ مولا حسین کی زیارت، عید الفطر پہ مولا حسین کی زیارت، عید الاضحیٰ پہ مولا حسین کی زیارت، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، 27 رجب پہ مولا حسین کی زیارت، 3 شعبان پہ مولا حسین کی زیارت، نیمہ شعبان پہ مولا حسین کی زیارت، بھئی پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، شب قدر میں مولا حسین کی زیارت۔ پروردگارہ یہ ہر خوشی ہر غم میں مولا حسین کی زیارت، روزہ ہو تو مولا حسین کی زیارت، نماز کے بعد حسین کی زیارت۔ اللہ بتانا یہ چاہتا، نہ کوئی عید ہوتی نہ تہوار، نہ غم ہوتا نہ خوشی، نہ نماز ہوتی نہ روزہ، اگر حسین کربلا۔ اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے کچھ نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ ہے تو حسین کے صدقے میں ہے۔ کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، کوئی روزہ رکھنے والا نہ ہوتا، حاجی بہت تھے 60 ہجری میں مکے میں، جب مولا حسین جا رہے تھے نا مکے سے کربلا، حاجی بہت تھے، حج کرنے والے بہت تھے، حج بچانے والے بس یہ مولا حسین علیہ السلام۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ خاندان گرامی یہ چیزیں مخصوص ہے مولا حسین، کسی کی اتنی زیارات نہیں، ہر مناسبت پہ مولا حسین کی زیارت، اور زیارت کا ثواب کتنا؟ ام المومنین فرماتی کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ دیکھا امام حسین کو رضی اللہ عنہ، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ میں مصائب پہ نہیں آیا، کہ میرا یہ نواسہ کربلا میں مارا جا رہا ہے، کہ جو اس کی زیارت کرے گا اسے میرے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ تو ام المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ایک حج کا؟ کہ نہیں ام سلمہ میرے 2 حج کا ثواب ملے گا۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے 2 حج کا ثواب؟ کہ نہیں میرے 3 حج کا ثواب ملے گا۔ مجمع میرے ساتھ رہے، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی رہی، پیغمبر پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر 70 حج تک چلے گئے۔ جناب ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے 70 حج جناب جبرائیل نہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، زیدیت مردہ باد، زیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد صلوات۔ اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گیا؟ حیدان گرامی 70 حج جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوگا، یا رسول اللہ اگر آپ اور زیادہ کہیں گے اللہ اور زیادہ ثواب لکھ دے۔
یہ عام دنوں میں اگر کوئی مولا حسین کی زیارت کرے تو 70 حج، اور اگر کوئی مخصوص ایام میں جائے تو یہاں تک ہے روایات میں یوم عرفہ پہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرے اسے 500 حج، 500 عمرہ اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں بھی لکھی، ابن کولبے نے کامل الزیارات میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں، شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں، صاحب مستدرک نے مستدرک الوسائل میں، میں نے 5 حوالے دے دیے، مجلس کو پنجتنی بنا دیا۔ یوم عرفہ پہ 500 حج، 500 عمرہ، 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب۔ کون اگر کوئی عاشورہ یا اربعین پہ جائے تو کہا اسے 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ میں کربلا میں ثواب بتا رہا تھا، میرے ساتھ بہت سے علماء موجود تھے، میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، مولانا ہیں، وہ بھی لندن میں ہوتے ہیں، ایک مرتبہ سن رہے تھے، جب سب چلے گئے وہ بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا مولانا کیا بات ہے؟ کہ میں سوچ رہا تھا اگر میں پوری زندگی پیسے جوڑتا، مجھ سے کبھی 500 حج کے نہ ہوتے، نہ پیسے ہوتے، نہ اتنی زندگی ہوتی۔ نہیں ہے مجمع، سال میں انسان بس 1 حج کر سکتا، 500 حج کے لیے 500 سال زندگی چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے۔ کہ مولانا میں سوچ رہا تھا 500 حج نہ بھی ملے، 70-80 تو کہیں نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کتنا کریم ہے، وہ امام حسین کے نام پہ بانٹ رہا ہے۔ مانگو تو صحیح میں حسین کا عاشق ہو۔ اللہ کو امام حسین سے بڑی محبت ہے۔ آئندہ میں پیش کر رہا ہوں، چند جملے پیش کروں گا، شاید مجمع سننا پسند فرمائے گا کہ میں اور کچھ جملے پیش کروں مولا حسین علیہ السلام کی عظمت پہ۔ آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام۔ جب آپ دودھ ابالتے ہیں نا اس پہ بالائی آ جاتی ہے، اس بالائی کو عربی میں کہتے ہیں صفوت، انگلش میں کہتے ہیں کریم۔ توجہ ہو بچنے کی، کروڑوں اربوں فرشتے تھے، اللہ نے کہا میں ایک آدم بنا رہا ہوں جسے اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجوں گا۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، 5-10 منٹ اور چلیں گے میرے ساتھ، کتنی دیر اور برداشت کریں؟ مجمع میرے ساتھ رہے، میں مدارک پیش کر رہا ہوں۔ اربوں فرشتے تھے، اللہ نے ایک جناب آدم بنایا، کہا انہیں نمائندہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تو زمین پہ ایسے انسان کو بھیجے گا؟ جناب آدم کو نہیں کہہ رہے تھے، انسان کے لیے کہہ رہے تھے۔ کیوں؟ انسان بناتا آگ، ہوا، مٹی، پانی، متضاد چیزوں سے بن رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا متضاد چیزیں یہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، کہ پروردگارہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ اللہ جسے اربوں معصوم بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اللہ نے فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کیا، وہ اللہ جسے فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اسے سقیفہ کا اجماع۔ کیسے قبول ہو سکتا؟ میری بات پہنچ رہی ہے جانے کے رام؟ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے، تاخیر ہو چکی، اب چلیے گا۔ اللہ نے کہا میں نے آدم کو چنا، آدم کریم ہے، آدم بالائی ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں جناب آدم کی اس صفوت کے وارث کا نام حسین ہے۔ کیوں؟ کربلا میں سب خون بہا رہے تھے، فتنہ فساد کر رہے تھے، ایک ایسا تھا جس پہ اللہ ناز کر رہا تھا۔ جو سب فتنہ کر رہے ہیں وہ سب جہنمی، ایک ایسا حسین ہے جو جان دے کے بتا رہا ہے میرے ساتھ آنے والے جنتی ہیں، یہ فتنے سے دور ہیں، وہ ہیں شہدائے کربلا۔ بس بھائی ایک اور جملہ میں پوری نہیں پڑھ سکتا،
اس زیارت واسطہ کو یشرے کا موضوع ہے السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور، اے حسین آپ ایک ہیں اور اللہ نے چاہا ہی یہ ہے کہ آپ ایک رہیں۔ وتر کہتے ہیں ایک کو، یکتا، 14 میں صرف ایک حسین، اور اللہ نہیں چاہتا کہ حسین کے علاوہ کوئی اور ہو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ان کی اس شہادت کی وجہ سے اللہ نے ان کے گنبد تلے دعا کو مستجاب قرار دیا، ان کی نسل میں امامت کو رکھا، سارے انبیاء کو کربلا بلایا، حسین کو سلام کرا۔ سب جملے کیا نا مجھے معاف کیجئے گا، ماں باپ کا احترام نبی اور امام پہ بھی واجب، ماں باپ کا احترام نبی اور امام پہ بھی واجب، اور اگر کسی کے ماں باپ ہوں علی و بطول واجب ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ نجف سے اور مدینے سے کربلا آئے، ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں کہ شب جمعہ میں جناب سیدہ مدینے سے کربلا تشریف لے آتی ہیں۔ تمام بڑے بڑے علماء کہتے ہیں شب جمعہ میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت۔ چلیے گا میرے ساتھ کربلا۔ میں جو مطالب لے کے آیا تھا اب نہیں پڑھوں گا، میں جانتا ہوں گرمی بہت ہے اور آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ کائنات میں امام حسین سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں، ان کی مظلومیت کو دیکھ کے ماں کہتی ہوگی میرے لال آپ مدینے نہ آئیے گا، آپ زخموں سے چور چور ہیں، میرے حسین میں آپ کی زیارت کے لیے کربلا آ جاؤں۔ اب سوچی مولا حسین کون ہے؟ جن کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے اور وہ ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ میں آج جو مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، 21 محرم بھی گزر گئی، ایک ہفتہ باقی ہے، بیویاں سفر میں ہیں، شام پہنچنے والے۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ ابھی فضائل پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ سوال کروں، گرمی کی شدت ہے نا، لیکن آپ لوگوں کو پانی مل جائے گا، کوئی ایسا تو نہیں کوئی پیاسا بیٹھا رہ جائے، اور اگر آپ زیادہ روئیں گی تو کوئی آپ کو تازیانے مار کے روکے گا تو نہیں۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب زیادہ روتی تھی تو کچھ ملعون تازیانے مارتے، آپ ہماری قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ خواتین بھی آئی ہیں اور بیویاں بچوں کے ساتھ آتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ میں سے کچھ مرد چھوٹی بچیوں کے ساتھ آئے ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی مرد کو یہ پتا چلے اس کے ساتھ آئی چھوٹی بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو وہ یہی سوال کرے گا نا پانی پلا دیا تھا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو یہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میں شام کا بازار نہیں بھلا سکتا، میں شام کا دربار نہیں بھلا سکتا۔ مولا کیوں؟ بازار تو کوفے میں بھی تھا، کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کے بازار کو سجایا گیا ہے۔ اور جانتے کیا کہتے تھے؟ آپ سوچ رہے ہوں کہ ہاں شاید سجا کے نبی کی بیٹیوں کو لوگوں نے پھول مارے ہوں، میں تو کہتا ہوں کاش لوگوں نے پھول بھی نہ مارے ہوتے، لیکن نہیں، لوگوں نے پتھر بھی مارے۔ میرے ہاتھ میں ایک رومال ہے، اگر میں یہ اپنا رومال آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے، چہرے پہ اگر رومال بھی لگے تو آدمی روکنے کی کوشش کرتا، اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ میں نے حدیث دیکھی ہے
امام فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دادا حسین پہ روئے اور اس کے آنسو چہرے پہ بکھر جائیں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس بھائی گریہ یہ ہمارا معال مجلس ہے، مجلس میں فضائل جتنے بھی ہوں، اگر مصائب نہیں ہوئے تو مجلس نہیں ہوئی۔ آپ نے اہتمام کیا مجلس کا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، کتاب ریاض القدس، سوگنامہ آل محمد اور بہت سی کتابوں میں موجود ہیں۔ مرحوم عبد الاشتہار دین مرحوم آغا قزوینی نے یہ مصائب لکھے ہیں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں، جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں گے، نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے۔ وہاں پہ یزید ملعون نے دربار کو سجا رکھا اور وہ بار بار اعلان کروا رہا ہے باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں۔ یزید کی جو بیوی تھی حضرت ہند، وہ اہل بیت کی ماننے والے، ہند کو یہ بتایا کہ کوئی باغی مارے گئے کربلا میں، باغیوں کے خاندان کی بیویوں کو لایا جا رہا ہے، باغیوں کی بہنوں کو، ازواج کو، بیٹیوں کو۔ یہ نہیں بتایا باغی تھے کون۔ ہند نے کہا ذرا مجھے نیا برقع سلوا دو، میں بھی باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے نہیں پتا بیویاں کون۔ نیا برقع سلوایا، اس نے درزی سے کہا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اس نے نیا برقع سلوایا، کہ میرے لیے تخت لگانا، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی۔ آئیے آ کے تخت پہ کھڑی ہو گئی۔ دربار بہت بڑا ہے، جب آپ شام زیارت پہ جائیں گے نا بی بی کی، تو جب دربار میں جائیں گے حضرت یحییٰ کا سر وہیں دفنایا گیا، تو دیکھیں گے بہت بڑا دربار ہے۔ تو وہاں پہ بلندی پہ یزید بیٹھا تھا ملعون، اور ہند تخت پہ کھڑی تھی۔ بیبیاں دوسرے دروازے سے داخل ہوں، جیسے ہی بیبیاں دربار میں داخل ہوئیں جناب زینب کی نظر پڑی ہند پہ۔ بی بی نے پہچان لیا یہ ہند ہے، فوراً کہا ام کلثوم، پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے۔ جناب ام کلثوم نے سوال کیا بی بی کون سی ہیں؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ کہا وہی ہیں جسے ہم نے پردہ سکھایا۔ اب دونوں بیویوں کے آنسو بہنے لگے، کہا جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے اور ہم پردے میں نہیں ہیں۔ بس بے دونوں بیویاں، ساری بیویاں سر جھکا۔ آپ جانتے ہیں نا جب انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنا جاننے والا مل جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بس بھی اگر دیکھ سکے تو مجھے ضرور دیکھیے گا۔ بیبیاں سر جھکا کے ہند کے تخت کے سامنے سے گزر رہی، جیسے ہی ہند کے تخت کے سامنے پہنچی ہند نے جناب زینب کو روک کے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ سب لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گیا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا کیا بات ہے، تم تخت سے کیوں اتری ہو؟ کبھی بھی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ ہند نے ایک مرتبہ جناب زینب سے سوال کیا بی بی اگر میں مدینے والوں کا پوچھوں تو آپ جانتی ہیں مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے ایک مرتبہ بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ مولا حسین کا نام آنا تھا، بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ تو اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیور ہے۔ بی بی کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ بی بی نے پوچھا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ نہیں میرا بھائی، نہیں میرا بیٹا۔ بس بھائی
ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا جناب اکبر کا، جناب زینب کی آوازیں بلند ہونے لگی، گریہ کرنے لگی بی بی، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت غیور ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گے؟ بس بہنوں کا نام آنا تھا۔ ہند نے سر اٹھا کے کہا، خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نواسیاں، وہ علی کی بیٹیاں، یہ شرابی کا دربار ہے۔ نہیں میرا بھائی، مجھے لگتا ہے کوئی بے ہوش نہ ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ ہند نے دوبارہ کہا، خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ سیدہ کی بیٹیاں، یہ شرابی کا دربار۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ۔ وہ میرا بھائی وہاں بے ہوش ہو گیا، یہ میرا بھائی یہاں گر گیا۔ بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں، آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے، میں تو ابھی مسائل پڑھتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ہند غور سے دیکھ، میں زینب، یہ ام کلثوم، رباب، سکینہ۔ ایک مرتبہ ہند نے برقع اٹھایا، کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا، ہند غور سے دیکھ، وہ جو سر رکھے ہیں نا، پہلا سر حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ جو بچہ ہے وہ باقر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، میں نے تمام کر دیا، میری طرف دیکھیں گے۔ اب آپ برداشت نہیں کر رہے، میں نہیں پڑھتا۔ ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور کہنے لگی، یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں، خدا کی قسم مقتل کے الفاظ ہیں۔ یزید نے اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ اڑھائی اور ایک مرتبہ اڑھا کے کہا، ہند یہ تو نے کیا کیا؟ بغیر چادر کے نامحرموں کے مجمع میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی عبا اتار کے زمین پہ پھینکی، کہا یزید جن بیویوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو ان بیویوں کو مجمع میں لے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی میں نے تمام کر دیا، اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دو جملے دعا کے سن لیجئے گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، ہاتھوں کو اٹھائیے، سب ہاتھوں کو بلند کریں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آنکھ میں آنسو ہونا دعا رد نہیں ہوتی۔ آئیں ذرا مل کے ذرا کربلا چلیے، ذرا کچھ دیر کے لیے شام چلیے، دربار میں بیویاں کھڑی ہیں، یزید ملعون پوچھ رہا ان میں زینب کون ہے؟ مولا سجاد جب مدینے واپس آئے نا، حضرت محمد حنفیہ نے ان کے چچا نے سوال کیا، بھتیجے اے سید سجاد، آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے فرمایا، کہا چچا آپ نے صرف سنا،
علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا، میری پھپھیاں کھڑی تھی، یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام۔ بس بھئی آخری جملے میری طرف دیکھے گا، نہیں میرا بھائی میرا بچہ، بس بھئی نہیں پڑھتا، باپ برداشت نہیں کر رہے، ہاتھوں کو بلند کر کے میں صرف 2 جملے دعا کے کہوں گا۔ بس بھئی مجھے پورا دربار میں نہیں پڑھا، میں سارے دربار کے مصائب نہیں پڑھ رہا، پروردگار واسطہ ان بیویوں کا، جب پتہ چلا نا بچوں کو یہ وہ یزید ہے جس نے مولا حسین کو مارا، تو خدا کی قسم مقتل میں سارے بچے جناب زینب کی پشت پہ آ رہا۔ بی بی سے کہنے لگے بی بی یہی تو وہ ظالم ہے جس نے مولا حسین کو مارا، تو جناب زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عباس کی بہن ہوں، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہاں پہ ایک مرتبہ یزید نے دیکھا ساری بیویاں ہیں رسیوں میں، اور رسیوں میں ایک بچی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بچی کی طرف اشارہ کیا کہ کیا نام ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا بات ہے، بولتی ہو آواز کیوں نہیں آتی؟ بی بی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا ذرا رسی کھولو، کب میں حسین کے سینے پہ سونے والی۔ پروردگار بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا دنیا کا اصول ہے، ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا۔ پروردگارا واسطہ اس بیمار کا ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کرنے کا آخری واسطہ دے رہا ہوں۔ پروردگارا ایک بچی کو مدینے واپس جانے کا بہت شوق تھا، سب بیویاں جب جا رہی تھی، زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ایک ماں لپٹ کے رو رہی تھی، سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے بازو پکڑ کے اٹھایا، رباب بس کر دو، رباب بس کر دو۔ کہ بی بی جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا کہ نہیں رباب میں واپس آؤں گی، پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب تبرکات واپس آ رہے ہیں۔ تبرکات سمجھتے ہیں؟ ان ملعونوں نے نا جب بیویوں کی چادروں کو لوٹا تو نعرے لگاتے تھے، لوٹو تبرکات علی و بطول کے، تو نیزوں سے چادریں چھینتے تھے۔ جب وہ تبرکات لوٹ رہے تھے نا تو مولا سجاد نے کہا تھا ہمارے تبرکات واپس کرو۔ پہلے پہلے چادر تطہیر آئی، جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ بس بھئی اگر میری طرف دیکھ سکے ہاتھ بلند کر کے جو مانگنا ہے دعا مانگ لیجئے گا۔ اتنے میں ایک آدمی جب تبرکات واپس لا رہا تھا نا، ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لایا، بالیوں میں آنا تھا۔ جناب نواب نے رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ میرا بھائی یہاں پہ حالت خراب ہے، ادھر بھائی کی حالت، ادھر
میرے بھائی کی، میرے بچے کی. بس بھائی میں نے تمام اپنی اپنی حاجات طلب کر لے، میں اب اور کچھ کوئی واسطہ نہیں دوں گا، میں نے ختم کر دیا. ایک سوال کر کے میں جا رہا. میرا ایک سوال ہے، آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھے تو نہیں نا مصائب؟ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد کیوں اتنا تڑپتے رہتے تھے. مولا نے مصائب سنے نہیں تھے، آنکھوں سے دیکھے تھے. ایک کائنات میں بھائی گزرا جس نے گلے میں داؤ، ہاتھوں میں زنجیریں، ایک چھوٹا سا لاشا اٹھا رکھا. پروردگارا واسطہ اس لاشے کا ہم سب کو شام کی بار بار زیارات نصیب فرما. زندگی میں ہمیں بار بار اہل بیت کی محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ان کے دشمنوں کو غارت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ شیعہ سنی جتنے بھی ہم مومنین مومنات مسلمین مسلمات موجود ہیں، پروردگارہ یہ عزاداری سب سے قبول فرما. ہم جب تک زندہ رہیں حسین حسین کرتے رہیں، جب قبر میں جائیں تو مولا حسین کی زیارت نصیب. آپ نے زیارت عاشورہ میں پڑھا نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الغروب. پروردگارہ جب میں قبر میں داخل ہوں تو مجھے مولا حسین کی شفاعت ہو. اپنی اپنی حاجات طلب کر لے. پروردگارہ ان سب کی حاجات قبول فرما. ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما. پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سا خراب ہے، سب کی حفاظت فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں کوئی بھی خدمت کر رہا ہے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ زائرین کربلا جا رہے ہیں، سارے زائرین کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ ان بیویوں کا جو پہلی زیارت پہ آئیں اور ان کے پاؤں بڑے زخمی تھے اور وہ رو رو کے کہتی تھی اے بھیا حسین کھڑے ہو کے استقبال کیجئے. پروردگارہ ان ماؤں کی اجڑی گودوں کا واسطہ جہاں جہاں ہماری بیویاں بسی ان کے پردے کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.